تو لہذا آپ اس پہ احتجاج نہ کریں. میری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ ان کو بنا صاحب کے رہنے دے. وہ حضرت عمر ہی تھے جن سے کسی نے کہا تھا یہ کرتا کہاں سے لیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کا پرچہ کرو. ایجنسی والوں کو کہا واچ لسٹ میں ڈالو, اس کو فورس ڈول میں ڈالو, اس کا پرچہ کر دو, اس کو ٹھا لو. نہیں, حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. بیٹے نے کہا میں نے اپنے حصے کا کرتا اپنے بابا کو دے دیا. یہ تھا احتساب, یہ تھا دنیا میں اللہ کے ہاں جانے کی تیاری. نبی کریم نے خود اپنا مسجد نبی میں احتساب کے لیے پیش کیا. فرمایا کسی نے بدلہ لینا ہے تو ادھر ہی بدلہ لے لو, اللہ کی عدالت میں بدلہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے میں سارے پاکستانیوں کو کہوں گا آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں, آپ اپنے احتساب کی تیاری رکھیں کہ اللہ ہمیں حساب لے گا, ہم دیں گے. اور اللہ سے دعا بھی رکھیں کہ اللہ کسی کا حق ہمیں کھانے کی توفیق نہ دے. اور پاکستان میں جو چل رہا ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. ٹائم دے نال جمعہ پڑھن واسطے آندا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ انہوں ایک سال دے نفلی روزیاں دا ثواب عطا کرتا ہے. اسلام بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے. یہ مت سمجھا کریں کہ اللہ نے ہمیں بخشنا نہیں. اللہ تو کہتا ہے میری طرف آؤ. آپ بتائیں نفلی روزہ, ایک روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے. اللہ کہتا ہے کہ ایک سال کے نفلی روزوں کا ثواب دے دیں. تو بندوں کو اللہ کے قریب کریں, مت ڈرائیں کہ یہ جناب آپ کو اللہ نے بخشنا نہیں. اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈر جاتا ہے نا میں اس پہ رحم کھاتا ہوں. جو مجھ کو اللہ مانتا ہے, رب مانتا ہے, وہ اللہ تو ان کے بھی انتظار میں جو اللہ کو اللہ بھی نہیں مانتے. کمیونسٹ داریے وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. وہ کہتے اللہ کو کوئی وجود نہیں. کہتے انسان خود ہی پیدا ہوا ہے, خود ہی ختم ہو جائے گا, بس ختم. آپ دیکھیں ہم 30-40 سال کے بندے نو کہہ دینے جی تو تے بخشے نہیں جانا. بھئی ہم کو زمینی خدا ہیں. سوچے نا جو مالک ہے للہ میراث السماوات والارض, اللہ زمین آسمان دا وارث ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ساری زمین دا مالک ہے, آسمان دا مالک ہے. وہ خود کہہ رہا کہ میں آخری سانس تک انتظار کرتا ہوں. اللہ آخری سانس تک. آپ فرش پہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بھی آخری سانس تک انتظار کرتے. اور ہم کدھر کے مسلمان ہیں کہ ہم جس کو مرضی کہتے ہیں تو جنت جائے گا, تو یہ کرے گا, تو وہ کرے گا. نہیں, آخری سانس کا کسی کو نہیں پتا کہ اس ٹائم اس نے کیا اللہ سے رابطہ کرنا, کیا اس کے دل میں آنا ہے. تو اس لیے کوشش کرا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. حضرت یوسف علیہ السلام تخت میں بیٹھے ہیں, باپ بھی مل گیا, بھائی بھی مل گئے, اور بادشاہی بھی مل گئی. اور کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک, اللہ بادشاہی تو نے مجھے اپنی مرضی سے دی ہے, مگر میری مرضی سے ایک چیز دینا, توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین. اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ ایمان پہ کر. تو اللہ تو آخری سانس کا انتظار کرتا ہے. تو ہم کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے وہ کیا نہیں. دلوں کے بھید کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا. تو آپ ہر ایک کے لیے کوشش کیا کریں کہ ساری دنیا جہنم سے نکل کے جنت کی حقدار بنے. ساری دنیا اللہ کو ماننے لگ جائے, اس کے نبی کو ماننے لگ جائے. آپ نے فرمایا جو جمعہ ٹائم سے پڑھنے آتا ہے اور اس کا اچھا لباس ہو, نیت ہو کہ میں نے صبح جمعہ پڑھنا ہے, اللہ 1 سال کی تہجد کا ثواب بھی لکھ دیتا. اب دیکھیں چھوٹا سا عمل, اور اللہ نے 1 سال. اب دیکھیں 5 نمازیں پڑھنی بڑی مشکل ہے. تہجد تو سب سے مشکل نماز ہے. تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا بڑا مشکل کام ہے. اللہ کہتا ہے کہ 1 سال کی تہجد کا ثواب لکھ دیتا. اور مجھے یقین ہے جنہوں نے آج گل سن لی ہے وہ اگلا جمعہ انشاءاللہ اور زیادہ زیب و زینت نہ اہتمام نہ پڑھیں گے. جیسے کہ کرن شاہ صاحب نے میرے ساتھ تو بڑے قریبی اللہ کے دوستی ہے, تو اور بھی بڑی مسجدیں تھیں. میں نے کہا بھی جمعہ کرن صاحب کے پاس ہی پڑھانا. تو آپ جتنے آئے ہیں نا, آپ اپنے دل میں یہ بات آج بٹھائیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جتنی باتیں میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے, نجات کا ذریعہ بن جائے. کسی کے لیے جینا شروع کریں, اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, کسی کی بہتری کے لیے جینا شروع کریں. میرے نبی کریم ماننے والوں سنیے, دیانا نزل علی محمد وہو الحق. سورت محمد اللہ کریم نے فرمایا حق وہی ہے جو مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے, حق وہی ہے جڑا کملی والے تے نازل ہویا ہے. دنیا میں مذہب کی بنیاد فرش پہ نہیں عرش عظیم پہ ہے.
مذہب اس کو کہتے ہیں جس کی بنیاد میں آسمانی کتاب اتری ہو، آسمانی نبی، آسمانی رسول ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے مذہب، مرزائی کوئی مذہب نہیں ہے، سکھ کوئی مذہب نہیں، ہندو کوئی مذہب نہیں ہے۔ مذہب ہے اسلام، مذہب ہے یہودی، مذہب ہے عیسائی۔ کیوں؟ عیسائیوں کی بنیاد میں انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں کی بنیاد میں توریت اور زبور اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کا مطلب ہے زمین پہ جو بھی کوئی نیا گروہ بنے گا وہ گروہ ہی کہلائے گا۔ مذہب وہی ہے جس کی بنیاد آسمان سے ہے اور جس پہ کوئی نبی نازل ہوا، کوئی رسول نازل ہوا۔ یہ ہمیں ماں کی گود سے علم لینا چاہیے۔ آپ مسلمان ہیں، تانوں کو بار پتا پچھلے بھی کہڑے مذہب دا، تانوں مذہب کی تعریف دے نہیں پتا تے کی مسلمان۔ تو اب اگلا سوال جو پیدا ہوتا ہے، اب قرآن جو ہے تمام کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اب حق ایک ٹائم میں ایک ہی ہوتا ہے، باپ ایک ٹائم میں ایک ہوتا ہے، ماں ایک ٹائم میں ایک ہوتی ہے۔ چار بھی باپ کر لینا بیویاں تو ماں ایک ہی ہوتی ہے جس کے پیٹ سے باقی ساری ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، مگر بچے پیار زیادہ اپنی ماں سے کرتے ہیں جس کے پیٹ سے پیدا ہو۔ ملک کا آئی ڈی کارڈ ڈبل ہو نا تو وہ شہریت کینسل ہو جاتی ہے، پاسپورٹ ڈبل ہو شہریت مشکوک ہو جاتی ہے۔ آئی ڈی کارڈ بھی ایک، پاسپورٹ بھی ایک، اللہ بھی ایک، آخری نبی بھی ایک۔ جب ساری چیزیں ایک تو مذہب کیوں نہیں ایک؟ زمین پہ سورج بھی ایک، چاند بھی ایک، مذہب بھی ایک ہی ہے، ایک وقت میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے۔ مثال ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اسلام آباد میں، تو یہاں ایک بندہ اپنے دلائل دے گا، دوسرا دلائل دے گا، جج اس میں ججمنٹ کرے گا کہ حق پہ کون ہے۔ اب جج کی ججمنٹ نے دسنا ہے کہ ایک حق پہ، ایک نہیں حق پہ، ایک رائٹ پہ، ایک نہیں رائٹ پہ۔ تو اس کا مطلب ہے ایک ٹائم میں حق ایک ہوتا ہے۔ تو پھر آج عقیدہ بنا لیں، اس زمین پہ اب مذہب بھی ایک ہی حق پہ ہے، اس کا نام اسلام ہے، کیونکہ تمام نبیوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، مگر شریعت محمد مصطفیٰ کی، شریعت اب مصطفیٰ کی چلے گی، طریقہ مصطفیٰ کا چلے گا۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا 6 ماہ ہم آپ کے اللہ کی بات کرتے ہیں اور 6 ماہ آپ ہمارے ربوں کی بات کریں۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا لکم دینکم ولی دین، تہاڈا دین تہاڈے نال تے میرا دین میرے نال ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے مذہب پہ کمپرومائز نہیں ہے، عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہے، عقیدہ توحید اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے اپنے نبی نو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ بنا کے بھیجے آئے۔ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ جدو نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، پھر طریقہ بھی کوئی نہیں، شریعت بھی کوئی نہیں، اسلام ایک کوئی مذہب ہے جڑا قیامت تک کون چلنا ہے اور ساری دنیا تے محمد عربی دا ہی پرچم لہرانا ہے۔ کہو انشاءاللہ، سارے بولے نا انشاءاللہ۔ آج آپ کو بولنا ہی پڑھنا ہے۔ ہاں میں دعا کرنا یا اللہ جڑا تیرے دین واسطے نہ بولے، ساری زندگی پھر اپنی بڑی اگے بھی نہ بولے۔ یہ دعا تو آپ کو لگے گی۔ پھر سارے بیٹھے ہیں میرے چاند میں، ویسے بھی صوبے میں حکومت بھی عورت کی، اب تو کوئی بھی نہیں بولتا، تو آپ سب کو بولنا چاہیے جتنے آپ بیٹھے ہیں نا۔ آپ کو تو آج تھوڑی سی گواہی دینی، میرے نبی کریم نو اللہ کریم نے آخری نبی بنایا ہے اور شریعت میں مصطفیٰ کی ہے۔ تانوں آج سمجھ لگ گئی ہے، تانوں زندگی چ کوئی بندہ نہیں کہہ سکے گا کہ انہوں مذہب دا نہیں پتا ہو۔ مذہب او ہے جڑا آسمان تے بنیا میں، زمین تے جتنے نے سارے گروہ کلو حزب بما لدیہم فارغون، سارے گروہ خوش فہمی چ مبتلا نے، اسی حق تے اسی حق تے نہیں، کوئی حق تے نہیں۔ سورۃ محمد پڑھو، نزل علی محمد وہو الحق، حق تے اوہی ہے جنہیں مصطفیٰ نو حق منے ہیں۔ جو حضور لے کے آئے انہوں حق منو۔ قرآن حق کے، حدیث حق کے، قرآن حدیث پہ اپنی زندگی بسر کرے۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ دنیا میں قرآن و سنت سپریم ہے، پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن، یہ 1973 کے آئین میں لکھا ہے۔
اس واسطے مسلمان بھائیوں، اسلام آباد کے گیور مسلمان بھائیوں، صلہ رحمی کتنا پیارا مضمون لکھا ہے۔ اللہ پاک دی قدرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اللہ پاک دے دربار دے اندر، دیکھو جی صلہ رحمی کتنی بڑی چیز ہے۔ کہنے اللہ ایک تیرا بندہ کہہ رہا کہ مینوں ساری زندگی دا رزق کٹھا دے دے، جویں اسی شارٹ کٹ امیر ہونا چاہنے ہیں، راتوں رات دے اکاؤنٹ چوں پیسے میرے اکاؤنٹ چ آ جان، اودا مال میرے کول آ جائے، اودا مال میرے کول آ جائے۔ ہر بندہ شارٹ کٹ لبدا پیا ہے نا کہ میرا فیوچر بن جائے، میری زندگی بن جائے، میری اچھی جناب اعلیٰ اور سائز زندگی بن جائے۔ نہیں نہیں، ذرا لفظ سننے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے ہیں مولا تیرا بندہ کہہ رہا کہ مینوں ساری زندگی دا رزق ایکو بڑا دیتا جائے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے موسیٰ بالکل ٹھیک ہے، انہوں کو مل گیا، ساری زندگی دا رزق مل گیا، موجہ تے بنی اسرائیلیاں کیتیاں نے ساری عمر دا رزق مل گیا۔ چند دن گزرے، موسیٰ علیہ السلام دے گھر تو گزرے، وہ بندہ لوگاں نو کھلائی جا رہا ہے، لوگاں نو کھانا کھلائی جا رہا ہے، جڑے نبی تیرے میرے ورگے گزردے پے نے، کہندے نے یار میری دیگ ون دویں، آ میری بوری آٹے دی ون دویں، آ چولاں دی ون دویں، یار میرے پیسے لے لا تے لوگاں نو کھلا دے، میرے کو ٹائم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ کو تور تے پھر ہم کلام ہوئے، کہندے مولا تیرے بندے دا رزق مکدا ہی نہیں پیا، وہ لوگاں نو کھلائی جا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ وہ اپنا لے کے رزق میرے بندیاں نو کھلا رہا ہے، جویں یدی اللہ نبی ہارٹ لائن جناب اعلیٰ جتنے یہ نبی رفائی کام کرتے، لائن ہارٹ فنڈویشن یہ کام کر رہی ہے۔ سنیے ذرا دھیان سے، دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا مولا رزق ہی نہیں مکدا پیا ہے دا۔ اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ اے اپنا رزق لے کے میرے بندیاں نو کھلا رہا ہے، میں ہونے دا کیویں مکن دواں نے تے مینوں اپنا مقروض کر لیا، مقروض کر لیا مینوں اپنا۔ بتاؤ کوئی انسان کسی نو کھلا کے کہے کہ میں غریب ہوں؟ نہیں، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا آن فقیر تے کھا کھا جامن تے راضی ہوئے بلا تاڑے کرو کوئی کھائے جیم جنہ دے کار درویش کھاون پھر اوتھے غریبی نے آمنا کی جتے سندیاں سندیاں نہ ہوئے اوتھے رحمت نے پیرا پاونا کی۔ صلہ رحمی دا نام ہے اپنے چائے دے کپ چ بھی انتظار کرنا کہ کسے بندے نو میرے نال چائے نصیب ہو جائے، کھانا کھان لگے انتظار کرنا، فلانا بندہ کھانا کھا لے۔ پہلے تک جڑے بڑے سی نا وہ انتظار کرتے سی بندے دا بھی دوجا بندہ نال شامل ہو جائے کھانے چ، تے ہن دکاندار ایڈے امترے نے کسی نو ویکھ کے روٹی پین تھلے رکھ لے بھی یہ چلے جے گا تو میں پھر ہی کھاواں۔ یہ حالات ہیں اب مسلمانوں کے ہمارے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے 4 دروازے تھے۔ کتنے؟ 4 دروازے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور 4 دروازوں سے دیکھتے تھے کہ کدھر سے کوئی بندہ آئے اور آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کے انتظار میں ہوتے تھے۔ ہم کسی کے اب کام نہیں آتے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان عرش بری پر۔ مسلمان بھائیو، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں اپنے لیے تے ہر کوئی جیندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ تیرا رزق نہیں مکن دوے گا کیونکہ تو اپنے رزق دے دروازے لوگاں واسطے کھول دیتے نے۔ اج سکے بھراواں دے بچے بھوکے مر رہے تے بھرا اپنیاں موجاں تے زندگی بسر کر رہے، سکیاں بہناں دے بچے بھوکے مر رہے تے جناب بھرا تے بہناں موجاں کردیاں پیاں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا دور ہے تے سامنے 12 بھرا 10 بھراواں نے خط لکھیا، چٹھی لکھی تے جناب نام اتے لکھے ہوئے نے تے بارڈر تے آ کے کنک لین واسطے کھڑے نے۔ مصر دا بارڈر ہے، حرام مصر دے دروازے تے کھڑے نے۔ یوسف نبی نے نام پڑھے، تیرے میرے ورگا ہوندا کہندا انہاں نوں دفع کرو، انہاں مینوں کھوج سٹیا ہے۔ ہر دل چ حسد تے بغض رکھ
دے، پر اللہ والیاں دے دلاں چ انتقام نہیں ہوندا، اللہ والیاں دے دلاں چ صلہ رحمیاں ہوندیاں نے، انہاں دے دلاں چ انتقام نہیں ہوندا۔ اے اسی 20 سال دیاں دشمنیاں پال دے، 40 سال دیاں دشمنیاں پال دے، 10 سال دیاں دشمنیاں پال دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا، کہندے چلو بارڈر تے میں آپ چلنا ہے، بارڈر تے جا کے ویکھیا تے کہندے نے شک یقین وچ بدل گیا، اے تے میرے بابر جائے لگ دے۔ پر غربت بندے نو مکا دیندی ہے، غربت بندے دا حسن برباد کر دیندی ہے، غربت بندے دا جسم برباد کر دیندی ہے، غربت بندے دا حسن برباد کر دیندی ہے، غربت بندے دی صحت برباد کر دیندی ہے۔ اس مایا کے 3 نام پرسو پرسا پرسرام، جیسے جیسے دولت بڑھتی جائے ادب بڑھتا جاتا، نام بڑھتا جاتا ہے، لوگ ادب سے بات کرتے ہیں، سکون آتا ہے زندگی میں۔ یہ دولت بڑے بڑوں کے چہرے بدلا دیتی، دولت بڑے بڑوں کے ناز نخرے بدلا دیتے، دولت بڑے بڑوں کو چینج کر دیتی ہے۔ یوسف نبی نے ویکھیا بھکھاں دے مارے بھرا نے کوپ نکلے نے، جتیاں ٹوٹیاں کپڑے میلے، ایتھے تیرا سکا بھرا میلے کپڑے چائے تو افسر چہرہ موڑ جانا ہے، کسی نو تعارف نہیں کراوندا یہ میرا بھائی ہے۔ یوسف نبی کہندے تسی کتھوں آئے؟ کہندے جی اسی کنعان چوں آئے ہاں۔ کڈا سونا موضوع صلہ رحمی لکھیا ہے، لوگو انسانیت لی جیو، اپنے لی تے ہر کوئی جیندا ہے۔ بڑے بڑے جملے نے، میں شعر پڑھاں گا تانوں سمجھ لگ جاوے گا۔ اللہ اکبر، جیوندیاں دے دکھ ونڈیاں کر، پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے، مریاں دیاں تصویراں نے ہسنا نہیں، تو تصویراں لا کے سیلفی لا کے لکھ دینا ہے۔ اے بچھڑا کچھ صدا سے گروتی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ یہ سٹیٹس لگانے سے کچھ نہیں، جیوندیاں دے دکھ ونڈیاں کر، پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے۔ جیوندیاں لی جناب تش کریا کرو، مریاں دے واسطے سٹیٹس لایا کچھ نہیں بننا۔ بڑے وڈے جملے نے، کتنے نابیلا قیمتی الفاظ کہہ دیتے، اینو پلے بنیا جے۔ زندیاں دی قدر کریا کرو، زندیاں دی کھانے منگایا کر، زندیاں دی فریج وچ دودھ رکھیا کر۔ باپ مر جے ماں مر جے، فریج چ دیا کے دودھ پہلے زندہ پلایا کر۔ قبر تے ٹہل لانا، پتھر لانا، پھول پانا ہے، ایک کوئی پیدا نہیں پکی قبر بناندا۔ زندہ ماں باپ دے کپڑے سونے رکھیا کر، زندہ ماں باپ دیاں جتیاں سونیاں رکھیا کر، زندہ ماں باپ نال صلہ رحمیاں کریا کر۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، آدھا گھنٹہ اس طرح میں نے جمعہ پڑھانا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے یہ آپ لوگ آئیں جمعے میں، یہ دل میں یہ بات لے جائیں، مصطفیٰ کے چوکیدار ہیں، اپنے دلوں میں بات بٹھائیں۔ جتنا مرضی بندہ بڑا بن جائے، پر انسانیت سے کبھی بھی باہر نہیں نکلتا، صلہ رحمی سے باہر نہیں جاتا۔ اس کے دل میں صلہ رحمی ہو تو انسان ہے۔ یوسف نبی بادشاہ بن چکے ہیں، پر آج سامنے نے کہندے نے تسی کتوں آئے؟ اسی کنعان چوں آئے ہیں، کہندے اسی عبرانی ہیں۔ یہ کو پیغمبر دی اولاد ہے، حضرت دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں، کہندے نے تے میرے بابل جائے نے، کہندے نے انہاں دی روٹی لاؤ، سونے کپڑے پہناؤ، شاہی لباس پہناؤ، کہندے کرسیاں 12 لا دو، بہن والے 10 نے، کرسیاں 12، بہن والے 11 ہیں۔ 12واں یوسف نبی تخت تے بیٹھا ہے، کہندے نے ماں جائے آمو سامنے بیٹھ جاؤ، ماں جائے آمو سامنے بیٹھ جاؤ۔ 10 برا برابر بیٹھ گئے نے۔ حضرت یوسف نبی دا بھائی بنیامین، ایک ماں جو یوسف دے بنیامین ہے، دوجیاں ماواں جو 10 برا نے، ایک ماں دے وچوں جناب بنیامین ہے۔ تے جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے ماں جائے آمو سامنے بیٹھ جاؤ۔ 10 برا بیٹھ کے بنیامین کیلا کھڑا رہ گیا۔ حضرت یوسف نبی پوچھتے نے بنیامین تو کیوں نہیں بیٹھا؟ کہتے جی میرا ماں جایا بگیاڑا نے کھا لیا ہے، میرا ماں جایا بگیاڑا نے کھا لیا ہے۔ خون نو خون دی کھچ وجی، کلیجے نو رگ پہ گیا، پرا نو تخت پل گیا، زمین تے
उतरे आओ, अपने भाई दे हाथ विच हाथ दिता। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम भाई नूं कहंदे ने जे तेरा मां जाया कोई नहीं, आ मैं ही तेरा मां जाया समझ, मेरे नाल तख्त ते बैठ जाओ। किथे यूसुफ ते किथे बिन्यामीन बादशाह नाल बैठ गया। खून नूं खून दे खिच वजे, हाथ विच हाथ आया। आंदे ने काला अंता यूसुफ, किते तू यूसुफ ते नहीं, कहते आना यूसुफ, हाँ मैं यूसुफ हाँ, पर तेनू किने दसिया मैं यूसुफ हाँ। कहते ने बादशाहां नू की लगे बिन्यामीन क्यों नहीं बैठा, जदों तू मैनू कुर्सी तो फड़ के तख्त ते लैके आंदा मैं समझ गया रिश्ता कोई खून वाला लगता है, रिश्ता को खून वाला लगता है। यूसुफ नबी दा भाई जमीन ते बैठा है, तख्त ते नाल बैठाया। अज तेरी मेरी शादी च भरा सके पिछलियां कुर्सियां ते बैठे होंदे और दूल्हे नाल करोड़पति यार बैठे होंदे। उन्हां नूं कहीदा कि तुहाडी कुर्सी चीफ गेस्ट दे नाल क्यों नहीं लगे, कहंदे जी मेरा जुर्म है, खून दा रिश्ता है, भरा जरूर हां पर मैं गरीब हां। आज पैसे की इज्जत है, दौलत की इज्जत है, स्टेटस की इज्जत है, ना खून की इज्जत है, ना इंसान की इज्जत है। इत्थे बाहर गड्डी वच्चे छोटी मेहरान लैंड क्रूजर च ते जनाब लैंड क्रूजर वाला उतर के गाली बकेगा। अगर मेहरान च मोटरसाइकिल लगे मेहरान वाला मोटरसाइकिल वाले नूं गाली बकेगा। और चुनी जनाब मेहरान च लैंड क्रूजर पिछों आके बजे मेहरान वाला बदतमीजी नहीं करेगा, उन्होंने पता पिछला साहब तगड़ा है, कहेगा कोई गल नहीं साहब जी कोई मसला नहीं आप जाए। इस दुनिया में स्टेटस की इज्जत है, मगर कुरान मेरे नबी का फरमान कहता है सिला रहमी वो इंसान करता है जिसके अंदर अपना एक इंसान होता है, जिसके अंदर अखलाक और कुरान होता है, हदीस होती है। आज कितने बैठे हैं, मैं जुमला समझाना चाहता हूँ, कितने दोस्त अहबाब है बड़ा जी मीनार मस्तों के 600-150 फुट 125 फुट मीनार है, मगर उसी मस्जिद की छत के नीचे यतीम बच्चे रुल गए, बेवा औरतें मीनार के साए के नीचे रुल गई। ये मस्जिदों वाले कलीन बचाते हैं, 150 फुट मीनार बना देते, मगर उसी मस्जिद का नमाजी जब बहुत होता है, अल्लाह की कसम करना साहब को कहूंगा इस तरह की अपनी फाउंडेशन में ना जी कोई दीवार खड़ी कर दे कि जब भी कोई बंदा आपकी सोसाइटी या आपकी फाउंडेशन में या दाएं बाएं कोई मरे उसके घर जाओ, बेवा औरत को नमाजी पूछे कि आपके हस्बैंड की कितनी तनख्वाह थी, खामद की कितनी तनख्वाह है, वो कहे कि मेरी तनख्वाह 30,000 है, 12-36 3,60,000 साल दा 7,20,000 2 सालों दा। एक बच्चा FA में पढ़ रहा है, BA में पढ़ रहा है, मस्जिद के नमाजी कहे सारे 2 साल की तनख्वाह मस्जिद से आएंगे, 30 नमाजी अगर 1-1 डाल दे, अल्लाह की कसम है तुम्हारा महीने का 1,000 है। बेवा औरत के बच्चे पढ़ जाएंगे, बच्चियां बजनबी रुलेंगी, बेवा औरत लोगों के घरों में काम नहीं करेगी। मगर आज क्या मतलब है, जिसको आपने 1,000 माह का दिया है वो पढ़ लिख के अफसर लग जाएगा, सारी उम्र मस्जिद को चंदा देने वाला बन जाएगा। अगर तुम्हारी सिला रहमी से 1,000 बेवा औरत के घर चले गया, उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, बेवा औरत लोगों के घरों में काम नहीं करेंगे और उसका फ्यूचर बन जाएगा। फिर सारी जिंदगी वो बच्चे मस्जिद में चंदा देते रहेंगे। मगर आज रुल गई उम्मत की बेटियां, मस्जिदों में क्लीन बिछ के फनूस लग गए, मगर नमाजी की बेटियां लोगों के घरों में काम करना शुरू हो गई। उसी नमाजी की बेवा रुल गई, लोगों के काम करते करते हाथ खराब हो गए, काम करते करते बेटियां डेवो में काम करना शुरू हो गई। मैं आपसे अपील करूंगा, डेवो में फैसल मूवर में किसी स्काई लैंड और न्याजी में किसी में सफर करे, उस बेटी को आंख उठाकर भी ना देखा करो, बल्कि उसके लिए दुआ किया करो। वो औरत जिस्म परोश नहीं, वो तो किसी बेवा माँ का खामद बन के गाड़ी में खड़ी है। अल्लाह की कसम है सुबह 6 बजे घर से निकलते रात 10 बजे वापस जाती है और 52 सीटों पे जाकर हर आदमी की बात सुनती है, बार बार सुनती है, बार
بار ہر بندے کی بات سنتی ہیں، یہ مجبور باپ کا بازو بن کے کھڑی ہوتی ہیں، یہ یتیم بھائیوں کا باپ بن کے کھڑی ہوتی اور 15-20 سال کی عمر سے کام شروع کرتی ہیں، 30 سال گزر جاتے ہیں، بہنوں بھائیوں کی شادیاں کرتی ہیں، خود بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ یہ کام کرنے والی لڑکیاں اپنے لیے نہیں جیتی، کسی کے لیے جیتی ہیں۔ صلہ رحمی سیکھنی ہو تو ان بیٹیوں سے سیکھو، اس کو پوچھو تیری شادی کیوں نہیں ہوتی، وہ کہتی ابھی میرے بھائی کی شادی ہونے والی، میری بہن کی شادی ہونے والی۔ اپنے لیے تو سارے جیتے، کسی کے لیے جی کر دکھاؤ۔ یہ جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں، خدا را آج کا جمعے کا خطبہ اپنے دل میں لے کر جاؤ، انسانیت بحال کریں۔ آج مجھے بتاؤ مسجدوں کی بلڈنگیں کتنی بڑی بڑی ہیں، اسی مسجدوں کے امام، مسجدوں کی بیویوں بچے رل جاتے ہیں۔ امام مسجد بنا کے مر جاتا ہے، کوئی مکان بھی اپنا نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ سوسائٹی میں اس کے بچے مولوی کیسے بنیں گے، جو مسجد کے ایک چھوٹے سے مکان میں ساری عمر گزر گئی۔ آج کتنے دوست احباب ہیں اپنے دلوں میں آخرت لے کر آئیں، صلہ رحمی لے کر آئیں۔ سنیے مکہ فتح نہیں ابھی ہوا، سنیے میرے نبی مدینہ پاک میں گئے ہیں، مکے سے قید پہ گیا، حضرت ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مکے والے کیا جی چٹھی لکھو محمد مصطفیٰ سارے واسطے گندم مدینے جاری کر در، مکے سے قید پہ گیا۔ حضرت سمامہ بن سال گندم روک لے، نبیاں دے سردار نو چارنا چاہے خود اجڑ گئے، ہن چٹھی لکھان لگے نے، انہاں کہا جی کیڑے ناکنا چٹھی لکھی ہے، اساں تے مصطفیٰ نو مکیوں کر دیتا ہو، اساں دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں، اساں نبی محمد نہ بڑے ظلم کیتے۔ چاچا ابو سفیان پتہ کی کہتا ہے، سنیے جو انسانیت کے لیے جیتا ہے، جو اخلاق صلہ رحمی بناتا ہے، بیگانے بھی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ویرا ابو سفیان کی کہتے ہیں، کہتے مینوں پتا میرا بھتیجا ہے، محمد بدلے لین والا نہیں بدلے چکان والا بن کے آیا ہے، میرا بھتیجا بدلے نہیں لینا۔ اج اسی کسی نو بھوکا مردا ویکھ کے خوش ہونے ہاں، اسی دنیا دے اندر بڑا کچھ کرنے، عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر، کوٹھی کسے دی ویکھ نہ مریا کر، شہرت کسے دی ویکھ تو جریا کر، نہ جادو ٹونے کریا کر، نہ شرک دی پوڑی چڑھیا کر، نہ کفر دی بینی بڑھیا کر، نہ ویکھی مال شریکاں دے سکھ مل دے نال نصیباں دے۔ جادو نہ کریا کرو، ٹونا نہ کریا کرو، کسے بندے دی عزت کوٹھی بنگلہ بچے اولاد ویکھ کے جلنا نہیں گاؤ، حسد کرن والا مر جاندا ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ کہندا حسد تو نہ دی دنیا چ حسد تو پناہ منگیا کرو۔ حاسد بندہ خود ہی جل جاندا ہے، تباہ و برباد ہو جاندا ہے۔ اور جملہ بڑا قیمتی ہے، چند منٹ دی بات اجازت چاہواں گا، اج دے خطبے نو یاد رکھنا ہے، من لا یرحم ولا یرحم، جڑا کسے تے رحم نہیں کردا اللہ بھی اودے تے رحم نہیں کردا۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ میرے نبی کول چٹھی پہنچی، انہاں کہ لکھو چٹھی دے لفظ ہے، حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے، پاوے نے کافر پر داد کے تیرے نے، ماسیاں پھپھیاں چاچیاں تائیاں پال بکھاں نے کیرے نے، ول ول کے بکھ پئی بندے مار دی، چوک وسیندی ڈٹھی آمنا دے لال دی۔ تے میرے نبی نے چٹھی پڑھی، مکے والے بھوکے مر دے، تیرے میرے ورگے ہوندے مصطفیٰ کہندے نے انہاں انجی ہونا چاہیدا ہے، انہاں ساتھ تے ظلم کیتا ہے۔ کرن صاحب کیسا منظر ہوئے گا جنہاں پونے 3 سال نبی پاک نو شیب ابی طالب چ قید کیتا، جنہاں نے میرے نبی دا بائی کاٹ کیتا سوشل، آج میرے مصطفیٰ چٹھی پڑھی تے رون لگ پئے، کہندے نے صحابہ او مکے والے بھوکے مر رہے نے، تسی گندم جاری کر دو۔ کہن لگے سونے اج بدلے دا ٹائم ہے۔ میرے نبی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے نبی
نبی نو اللہ نے ساری کائنات دی رحمت بنایا ہے. فرمایا گلا جاری کر دو. میرے نبی نے فرمایا اور سنیے جتنے دوست اج سکا چاچا بھرا دے مرن تو بعد اپنے بھتیجیاں نو کہندا میری گڈی صاف کرو, میری دکان تے کام کر, تینوں سکول نہیں پڑھاونا میرا کام کر. اور نوکری کدی بھی اپنے بھتیجے بھانجے نو نہ دینا. انہوں کہنا جس کالج سکول چ میرے بچے جاندے اسے کالج سکول چ تو جانا ہے, پڑھ لکھ جائیں گا تے اچھی جاب مل جائے گی. اللہ کی قسم ہے آج کتنے عزیز رشتہ دار اپنے بھائی کے بچوں کو نوکر بنا لیتے ہیں, اس کا فیوچر تباہ و برباد کر دیتے ہیں, ساری زندگی اس کو نوکر بنا کر رکھتے ہیں. اے کرسی 2 فٹ دی ہے, اینو فٹ کہندے نے, اینو فٹ کہندے, ذرا لفظ سنن والا ہے. ادھر جناب جی کرسی دے نال بیٹھے نے سکے پتر پیو دے نال انج کپڑے پڑھدے سلوٹا پہندیاں وٹ پہندے, پاپا مجھے 5000 چاہیے, پاپا مجھے 10000 چاہیے, پاپا مجھے 10000 چاہیے. تینوں غصہ نہیں آندا, بٹوا پھول لیندے غصہ نہیں آندا. اے 2 فٹ دے فاصلے تے یتیم کھڑے, یہ کیوں بنی ہے لائن ہارٹ فاؤنڈیشن, یہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ادھر یتیم کھڑے ہیں, چاچا کھڑا ہے پاس. اللہ کی قسم ہے 200 دے میں تے پھر بھی راضی, 500 دے میں تے پھر بھی راضی, 1000 دے میں تے پھر بھی راضی. انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 400 چاہیدا ہے, انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 600 چاہیدا ہے, انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 1100 چاہیدا ہے. اے کیویں ضداں کرن, انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا اج اسلام آباد دے قبرستان چ جا ستا ہے. جتنے بیٹھے ہیں میرے بچوں, میں نے گجرانوالا میں ایک بچے کو دیکھا, میں نے لاہور قصور مختلف جگہوں پہ یہ یتیم خانے بناتا ہوں کہ بچے رہیں, وہاں اولڈ ایج ہوم بناتا ہوں کہ بوڑھے ماں باپ رہیں جن کو کوئی نہیں سنبھالتا وہاں رہیں. سنیے میں نے بچے کو بلایا, ہاتھ چومے سلوٹے پڑی تھی, ہاتھ بلیک تھے, ورکشاپ پہ کام کرتا تھا. کہنا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے ہاتھ چومے. میں کہا بچیا تو گناہگار نہیں, بچے جب تک بالغ نہ ہوں, کافر کے بچے بھی جنتی ہیں, ہندو کے بچے بھی جنتی ہیں, سکھ کے بچے بھی جنتی ہیں, مسلمان ہیں. جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, جب بالغ ہوتا اس کا ماں باپ اس کا مذہب چینج کر دیتا ہے. مگر سن لیں ذرا دھیان سے, میں نے گلے لگایا, میں کہا بیٹا تیری عمر تو پڑھنے والی, یہ جتنے ٹک ٹاک ماڈل, فیس بک ماڈل, یوٹیوب ماڈل, لائکی ماڈل, یہ جتنے بچے ٹیکنالوجی والے, سن لیں تم ماں باپ کو کہتے ہیں ڈونٹ ٹچ می لائف. ماما پاپا تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے, بتاؤں تجھے یہ کون ہوتے؟ میں نے یہ 3 بچے سے پوچھا بیٹا ابھی بتاؤ تیری عمر تو پڑھنے والی, تو کام پیا کرتا ہے؟ پھر بچہ نہیں رویا, یتیمی رو گئی. آدھا مدنی صاحب ساڈا کام کرنے والا قبراں چ جا ستا ہے. او میرے بچوں آج جمعہ پڑھ کے اپنے ماں باپ کو جا کر کہنا آئی لائک یو پاپا, آئی سلوٹ یو پاپا, آئی مس یو ماما. وہ کہیں اتنا پیار کیوں کر رہے بابا؟ وہ ناصر مدنی صاحب آئے تھے کرنل صاحب کی دعوت پہ جمعہ پڑھانے مارگلا ہلز میں, وہ کہہ رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برینڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے یہ ممی ڈیڈی بچے جو لڑکیوں کا خوبصورت چہرہ دیکھ کے ماں باپ کو کہتے ڈونٹ ٹچ می لائف, میں اپنی زندگی جی لوں گا, مت مجھے اتنا بھی زندگی میں چھیڑے, میں جو مرضی کرو. سنیں جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برینڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برینڈ کے نہیں ہوتے, جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی. اپنے تائے چاچے پھپھے کی گاڑی لے کر جاؤ پنڈی, فیض آباد جا کے اللہ نہ کرے گاڑی لگے, فون کرنا تایا چچا پھپھا ماما, ہاں ہاں دیکھو کتنی سلارمی کرتے, تایا گڈی وج گئی ہے, پھپھا گڈی وج گئی. انہاں کہنا شرما تینوں کیا سی گڈی نہ لے جائیں, تینوں چلانی نہیں آندی, کنی کو گڈی وجی ہے میں دس آواں. ہائے ہائے کدی باپ نو فون کری بابا میں پنڈی جا رہا سا گڈی وج گئی, پہلا فون تے لفظ پتر گڈی نو چلے پا, مینوں دف چھیتی تو تے خیر نال ہے کہ نہیں. اپنے باپواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں, اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے, پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈاندے نے,
بچیاں رہ کے لوگوں پتر جاندے نے. یہ پیروں اور مولویوں کے نیچے تم کرین بچاتے ہو, پھول پہنتے ہو. سب سے بڑا اللہ رسول کے بعد تمہارا پیر و مرشد تمہارا ماں باپ, جس نے کلمہ پڑھایا, مسجد دکھائی, مدرسہ دکھایا. پیروں اور مولویوں کے کوٹھیاں برانڈ والی گاڑیاں دیکھو, اور جس ماں باپ نے تمہیں مسجد میں بچایا, مدرسے بچایا, کلمہ پڑھایا, قرآن سکھایا, ان ماں باپ کے بستر بھی گندے. میرے جمعے کے بعد تم نے جا کر دیکھنا ہے یہ قوم دنیا والوں سے صلہ رحمی کیسے کرے گے جو اپنے ماں باپ کے لیے بستر بھی گندے, برتن بھی گندے, جوتے بھی گندے, لباس بھی گندے. اپنی بیوی بچوں کو کہا کرو میرے ماں باپ سے پہلے کھانا نہیں کھانا, میرے ماں باپ سے پہلے کپڑے اچھے نہیں پہننے. ہاں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ جو ہیں پہلے بچوں کو کھلاتے, بعد میں خود کھاتے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ دا جس طرح بچپن چ تیرنا نہ پیار تے صلہ رحمی کی تھی, ایویں تو انہاں نال صلہ رحمی کرنی. آج کتنے بچے ہیں جو ماں باپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, اور اللہ کی قسم گورے میں اور تیرے میں فرق کیا ہے؟ گورا بھی کہتا ہے کہ بچے کو ہاتھ نہیں لگانا, کت بچے کو کہہ دیتا ہے کہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے, مگر شریعت کہتی ہے نہیں. جس ماں باپ نے اپنی زندگی تیرے نام لگائی, تو ان کے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھانا, ان کے برابر بھی نہیں بیٹھنا, ان سے اونچا تو دور کی بات برابر بھی نہیں بیٹھنا. یہ ہوتا ہے ماں باپ. ہم اپنے موسم کے برابر بیٹھتے ہیں. بتاؤ بھی میں ادھر آپ کو ایک گاڑی دیتا ہوں لینڈ کروزر, آپ میرے برابر بیٹھیں گے؟ کہ جی نہیں نہیں میرے باس ہے, میرے صاحب ہے. نا میں نہیں تیرے برابر بیٹھ سکتا جی, تسی تے میرے موسم ہو. چلیا جڑا ایک گڈی دے تے تیرا موسم ہے. زرداری کے برابر کوئی نہیں بیٹھتا, اس کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں. نواز شریف کے برابر نہیں کوئی بیٹھتا, اس کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی اس سے بڑی فائدے حاصل ہوئے ہیں, یہ ہمارا بڑا بہت بڑا جناب جی ہمارا لیڈر ہے. میں سوال کرتا ہوں, چلیا ماں باپ کے گھٹنوں کے کدی ہاتھ لگائے؟ کدی کہا بھی میں حضرت امام احمد ابن حنبل 10 لاکھ حدیث رسول دے حافظ نے, چھت تے جتی لے کے نہیں سی گئے. کسے پوچھا امام صاحب گل کی, کہتے میں ڈر لگتا کہ تے ماں تو جوڑے اچھے نہ. اتنا ادب کرتے تھے. اور آج ہم کتنا کو ادب کرتے ہیں یہ سارے دیکھ لیں اپنے اندر. یہ پڑھے لکھے بچے ماں باپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے, میں اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوں, آپ کو بات کرنے کا نہیں پتہ ہے. ہاں جنہوں نے بات کرنی سکھائی ان کو پتہ ہی نہیں. تو اس لیے آپ سبھی اسلام آباد کی وان اقتدار ہیں, ادھر بڑی بڑی انٹرنیشنل دنیا آتی ہے, مگر اس کلچر کو نہ اپنانا. ڈوب جاؤ گے, مر جاؤ گے, نسلیں برباد ہو جائیں گے. ہاں جس نے کہا نا ڈونٹ ٹچ می لائف, وہ برباد ہو گیا. اللہ نے کہا جتنی عقل تیرے باپ کو تجھے نہیں ہے, جتنا نقصان تیرے باپ نے ٹھایا وہ تجھے نہیں ٹھانے دے گا کہ بچہ بچی اس طرف نہیں جانا. آپ بچہ کہتا نہیں میں آپ کے برابر ہوں عقل والا, تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کی عقل تیرے برابر آ جائے. نہیں, وہ زندگی گزار چکے. تو اپنے اسلام آباد کے ماحول میں آپ نے کبھی ایسے ماحول کو ترجیح نہیں دینی جس میں آپ کو بدتمیزی سکھا دی جائے کہ ماں باپ کیا ہے, جی یہ بڑے کیا ہوتے ہیں. نہیں, یہ بڑے یہ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھ کے عقل کی باتیں سیکھنی. تو آخری بات ہے, زندگی کا پتہ نہیں ہے, موت تو آنی آنی. کل نفس ذائقۃ الموت, موت ہر انسان کو آنی. مت سمجھے کہ میں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. نا ہاں کسی کا آخری سال چل رہا ہے, کسی کے آخری 6 ماہ چل رہے, کسی کے آخری 4 ماہ چل رہے, کسی کے آخری 2 ماہ چل رہے, کسی کا آخری 1 ماہ چل رہا, کسی کے آخری 15 دن چل رہے, کسی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے, کسی کا یہ عرفان صدیقی صاحب ادھر ہی سینٹ میں ایک قانون پاس کیا, یہ کر لو یہ کر لو, وہ قانون کے مزے بھی نہیں ابھی لیے, وہ ابھی امپلیمنٹ بھی نہیں ہوا, اور وہ قبروں میں جا سویا ہے. قانون بنانے والے ابھی قانون بناتے ہیں, مگر امپلیمنٹ کا ٹائم آتا تو قبروں میں چلے جاتے ہیں. سن لیں اسلام آباد کے پاسیوں, دنیا میں مت سمجھیں کبھی میری بڑی عمر ہے. ہاں اس پلازے کو بنانے والے بھی کتنے قبروں میں چلے گئے, ہاں اس کو سنبھالنے والے بھی کتنے قبروں میں چلے گئے. یاد رکھنا کسی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے, کسی یہ پاکستان بنانے والے قبروں میں چلے گئے, پاکستان کی خاطر دیش چھوڑ کے آنے والے قبروں میں چلے گئے. آج قبروں کا نشان نہیں ہے. صدر ممنون کا میں نے جنازہ دیکھا, 25-30 سال
आदमी जनाजे में, मत अपने इक़्तिदार के नशे में सोचना ये प्रोटोकॉल हमेशा रहेंगे। हाँ हाँ, किसी का आखिरी हफ्ता चल रहा है, किसी, अल्लाह की कसम मैंने देखा है, किसी को पता चल जाए ना ये अफसर का रिटायर हो रहा है, महीना पहले उसका हुक्म मानना छोड़ देता है, 2 माह पहले हुक्म मानना छोड़ देता है, इसने चले जाना है, ये है हमारी अफसरी, ये है हमारी औकात, और हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ना ना, कभी कुर्सी पे बैठ के ये बात मत सोचना कि मेरा सदा इक़्तिदार रहेगा और सदा मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा। नहीं नहीं, कि एक दिन आएगा तेरी बीवी भी तेरी बात सुनना पसंद नहीं करेगी, तेरे बच्चे करीब से गुजर जाएंगे, तेरे नौकर तुझे मेडिसिन खिलाएंगे। ये नोट रखना, दिन आने हैं। हाँ हाँ, सदा बादशाह अल्लाह के दरबार में है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हर सारी कायनात पे कब्जा अल्लाह का है। इस्लामाबाद का वारिस अल्लाह है, दिल्ली का वारिस अल्लाह है, सऊदी अरब के शहर रियाद कैपिटल का मालिक अल्लाह है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का मालिक अल्लाह है, लंदन का मालिक अल्लाह है, जर्मन का मालिक अल्लाह है, हर कायनात के कैपिटल शहरों का मालिक अल्लाह है, हुकूमत अल्लाह की है। मत समझे किसी का आखिरी रात चल रही है, ये आखिरी रात सुबह ऐलान हो जाना है, हजरत फलां फौत हो गया है, ये तेरी जिंदगी है। हाँ हाँ, मत सोचे अभी मेरी बड़ी उम्र, 100 साल वाला कहता अभी मैंने मरना ही नहीं, मौत तो 80 साल वालों को भी आ रही, 80 साल वाला कहता मैंने मरना ही नहीं, मौत तो 60 साल वालों को भी आ रही, 60 साल वाला कहता मैंने मरना ही नहीं, 60 साल से बाद 40 साल वालों को भी मौत आ रही, 40 साल वाला कहता अभी तो मैंने 100 साल में मरना है, मौत तो 20 साल वालों को भी आ रही, 20 साल वाला कहता अभी 80 साल पड़े, मौत तो मां के पेट वालों को भी आ रही है। और ये मत समझे कि हमने बड़ा जीना है, अल्लाह तो किसी को जमीन का नजारा भी नहीं करने देता, पेट से ही वापस बुला लेता है। मां के पेट से ही दुनिया देखी नहीं, मां के पेट का जहान देखा और फौत हो गया। 3 साल के बच्चों को शुगर हो रही, 7 साल के बच्चों को शुगर हो रही, 20 साल के जवानों के गुर्दे फेल हो रहे, 30 साल के लोगों के हार्ट फेल हो रहे, 40 साल के लोगों के जिगर फेल हो रहे, 50 साल के लोगों को ब्रेन हेमरेज हो रहा। हाँ हाँ, माओ को छाती के कैंसर, किसी को आंत का कैंसर, किसी को जिगर का कैंसर, किसी को जनाब जी गले का कैंसर, ये सारी चीजें तेरे सामने, और तू कहता मैंने हमेशा रहना है। अल्लाह कहता फलम्मा कदैना अलैहिल मौत, जब मैं मौत का फैसला करता है 1 सेकंड का भी मोहलत नहीं देता। आप बताएं जरा, ईमान से सोचें, कितने बैठे हैं हाँ जी, जितने मेरे ये चांद बैठे हैं, मेरे चांद मक्खन, सबको ये मेरा पैगाम है कि अपनी जिंदगी में सिला रहमी करें। मौत का पता नहीं है। मिनहा खलकनाकुम, अल्लाह कहता है जमीन के ऊपर है, कल जमीन के नीचे। आज तू अहम है, ये तेरा वहम है। कल कब्र वाले भी कहते थे हम अहम है, आज वो भी खत्म, हम भी खत्म। मेरे भाइयों, यही हमारी जिंदगी है, हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। जो तुझे आज प्रोटोकॉल के साथ चाय पिलाते हैं, कल तेरी कब्र पे मट्टी डालेंगे। अल्लाह कहेगा इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, कहाँ गया तेरा तकब्बर? तू नौकर को बराबर नहीं बैठने देता था, आज वही नौकर तुझ पे मट्टी डाल रहा है। यही खुदा की बादशाही है। आज तू बड़ा अहम है, मगर ये तेरा वहम है। कल कब्र वाले कहते थे हमारे बगैर इस्लामाबाद नहीं चलेगा, आज इस्लामाबाद चल रहा है, वो कब्रों में पड़े हैं। कल वो कहते हैं कि हम तुम जैसे थे, जब हम कब्र में जाएंगे हम भी कहेंगे हाँ हाँ कल हम भी आप जैसे थे, मगर कल तुम भी हम जैसे हो जाओगे। ये 10,000 का जूता है, ये 25,000 का सूट है, मगर मौत के बाद फट्टे पे गरीब का कफन भी ऐसा है जैसा 10,000 वाले सूट का है। सूट नीचे रह गया, फट्टे पे बराबर। 10,000 का जूता, 1,000 का जूता, फट्टे से नीचे। अब कफन गल में पड़ा है। अमीर गरीब एक 4,000 की कोठी, 4-5 करोड़ की कोठी, ये फ्लैट 4 करोड़ का है, मगर कहाँ है आगे कब्र का साइज? अमीर का भी उतना और गरीब का भी उतना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें किसी के लिए जीने की तौफीक अता फरमाए और अपनी आखिरत की जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत के जहाँ है तमाशा नहीं है। मकी हो गहला मकान कैसे कैसे, जमी खा गई ना जवान कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान। जुल्फ़िकार भुट्टो 7 रेलवे स्टेशन उसकी जमीन में, आज कहाँ है? बेनज़ीर भुट्टो को 18 साल हो गए, आज कहाँ
کہاں ہیں؟ سنیے پرویز مشرف صاحب چاکشزاد پہ کتنا بڑا فارم ہاؤس آج کہاں ہے؟ نواب زادہ نصر اللہ کہاں ہیں؟ ہاں ہاں میاں شریف نواز شریف کا والد کہاں ہے؟ یہ سارے بڑے بڑے نام آج کہاں ہے؟ یہ ماننا پڑے گا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئے نوجوان کیسے کیسے. یہ صدا بادشاہی اللہ کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اقتدار کے ایوانوں میں رہ کر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا چاہیے. اور میں مولویوں نے کہنا ہے کہ جی ترمیمہ ہو رہی نا بھی سانو استثناء دیتا جائے انہوں نے موج لٹن دو جدو تسی جو روز اللہ نو کہندے جے کہ یا اللہ سانو بنا حساب تو جنت دے تے تسی سیاستدانوں نو بھی بنا حساب تو پاکستان چ رہن دو انہاں دی جنت تے یہی ہے نا. اگے تو پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی. تو میں تانوں بھی اپیل کرنا اسلام آبادیوں تسی ایویں احتجاج کر دے یہ ترمیم ہو گئی ہے جی ان کو استثناء مل گیا ہے تو ملنے دو. ان کی دنیا جنت ہے تم اللہ کی جنت میں بنا حساب جانا چاہتے ہو وہ قائد اعظم کی جنت میں بنا حساب نہ رہ سکے. بولو بھائی اسلام آبادیوں آپ کیوں اس طرح کرتے ہو؟ میں آج اسلام آباد آیا ہوں دیکھیں سب سے سخت تو میں ہوں نا تو میں احتجاج نہیں کر رہا تو آپ کو کرتے ہو. وہ مولوی مزے نہیں لیتے مولوی کہتے یا اللہ میں بنا حساب کے جنت دے ہم حساب نہیں دے سکتے. تو اب یہ سیاستدان بھی کہتے ہیں ہم حساب نہیں دے سکتے ہمیں پاکستان میں بنا حساب کے رہنا دیا جائے. تو بھائی رہنے دیا جائے. جب آپ اللہ کی جنت میں بنا حساب جانا چاہتے ہیں تو یہ پاکستان بھی تو ان کی جنت ہے نا. ہاں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو لہذا آپ اس پہ احتجاج نہ کریں. میری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ ان کو بنا صاحب کے رہنے دے. وہ حضرت عمر ہی تھے جن سے کسی نے کہا تھا یہ کرتا کہاں سے لیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کا پرچہ کرو. ایجنسی والوں کو کہا واچ لسٹ میں ڈالو اس کو فورس ڈول میں ڈالو اس کا پرچہ کر دو اس کو ٹھالو. نہیں حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. بیٹے نے کہا میں نے اپنے حصے کا کرتا اپنے بابا کو دے دیا. یہ تھا احتساب. یہ تھا دنیا میں اللہ کے ہاں جانے کی تیاری. نبی کریم نے خود اپنا مسجد نبی میں احتساب کے لیے پیش کیا. فرمایا کسی نے بدلہ لینا ہے تو ادھر ہی بدلہ لے لو. اللہ کی عدالت میں بدلہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے میں سارے پاکستانیوں کو کہوں گا آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں. آپ اپنے احتساب کی تیاری رکھیں کہ اللہ ہمیں حساب لے گا ہم دیں گے. اور اللہ سے دعا بھی رکھیں کہ اللہ کسی کا حق ہمیں کھانے کی توفیق نہ دے. اور پاکستان میں جو چل رہا ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. یہاں جو بم بلاسٹ ہوا ہے خود کو حملہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور پوری دنیا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را نہ جانے کتنی بے گناہ جانوں کو تم نقصان دیتے ہو اپنے مطلبوں کے لیے. کسی ملک میں بھی بم بلاسٹ نہیں ہونا چاہیے. وہاں کتنے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں کتنی مائیں روتی رہ جاتی ہیں کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. یہ دہشت گردی نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ دنیا کا کوئی بھی آدمی اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ لائن ہارٹ فاؤنڈیشن یہ بھی مذمت کرتی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر دہشت گردی ہو تو ہم اس کے کامیاب اعلیٰ حمایتی نہیں ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق دنیا کو جینے دو اور مزہ کرنے دو اور دنیا میں اچھی زندگی گزارنے دو. یہی ماٹو رکھتے ہیں. میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.